बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक एक आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग इस्लाम हैं और उनकी दीन इस्लाम के लिए खिदमात के तमाम लोग मोतरिफ भी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथ पर अगर कहा जाए कि हज़ारों लोग आज तक मुसलमान हो चुके हैं या उनके चैनल पीस टीवी की वजह से बहुत से लोगों ने दीन इस्लाम को इख्तियार किया है तो ये बात गलत ना होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को मदऊ किया जाता है और उनके सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी से दिए जाते हैं। जाकिर नाइक शोबे के एतबार से मेडिकल डॉक्टर भी हैं और उन्होंने इंसान के जिस्म को इंतहाई बारीकी और अच्छे अंदाज से पढ़ रखा है। वो जानते हैं कि इंसान का जहन किस तरीके से काम करता है। खैर, अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के पास एक प्रोग्राम में एक मुल्हिद नौजवान आता है और जाकिर नाइक के सामने ये शिकवा करता दिखाई देता है कि मेरे दो दोस्त आपका लेक्चर सुनने की वजह से मुसलमान हो चुके और मेरे चंद सवालात ऐसे हैं कि मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इन मुश्किल तरीन सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात देंगे। मैंने अपने ये सवालात बहुत से मुसलमान स्कॉलर्स के सामने रखे लेकिन वो इनका तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके और मैं मुतमईन नहीं हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक उसे सवालात बताने का कहते हैं। वो मुल्हिद नौजवान, दोस्तों मुल्हिद उस शख्स को कहा जाता है जो किसी मजहब के ऊपर यकीन नहीं रखता। उनका अकीदा ये होता है कि ये दुनिया खुद ब खुद बन गई और इसको बनाने वाला कोई खुदा नहीं है और मजहब तमाम चीज़ें इंसान ने धंधे के लिए बनाए हैं। मुल्हिद इस नज़रिए को मानने वाले होते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, इस्लामिक सोल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम मालूमाती वीडियोस आप वक्त पर देख लिया करें। उस मुल्हिद नौजवान ने जाकिर नाइक के सामने अपना पहला सवाल तो ये रखा। उसने कहा कि मेरे सवाल के सिक्के के दो रुख की तरह दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि अल्लाह ने इस दुनिया को क्यों बनाया है, यानी जब अल्लाह जानता है कि क़यामत के दिन बहुत से लोग जहन्नम में जाने वाले हैं, बहुत से लोग जन्नत में जाने वाले हैं, तो अल्लाह को क्या ज़रूरत थी कि अल्लाह इस दुनिया को बनाता, वो दुनिया जिसकी वजह से बहुत से लोग जहन्नम में जाने वाले हैं और ये अल्लाह को पहले ही से पता है कि जहन्नम में जाने वाले हैं। तो इस दुनिया को बनाने का क्या मकसद है? अगर अल्लाह की ज़ात इतनी ही रहमदिल है, इतनी ही हमसे मोहब्बत करने वाली है, तो हमसे इस दुनिया को बनाकर क्यों इंतकाम या हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है? ये मेरे सवाल का पहला हिस्सा है। और मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि जब इस दुनिया की अल्लाह की नज़र में कोई वक़्त नहीं है, इस दुनिया की अल्लाह की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, ये दुनिया अल्लाह के नज़दीक बहुत छोटी सी है, तो अल्लाह हम इंसानों को क्यों कहता है कि हम इस दुनिया पर रश्क करें? तो इन दोनों सवालात का जवाब देने के लिए मुबल्लिग इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक डाइस पर आते हैं और इसका जवाब देना शुरू करते हैं। कुरान की इन आयात को हवाले के तौर पर पेश किया जाता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तमाम मखलूक़ात से पूछा कि तुम पर कुरान उतारा जाएगा। कुरान की इस आयत का दोस्तों मफहूम आपके सामने बयान कर रहे हैं। तमाम मखलूक़ात ने इस बोझ को उठाने से इनकार कर दिया और इंसान वो बेवकूफ़ था जिसने कहा कि हम इस बोझ को उठाएंगे। तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने जवाब में इस बात को शामिल किया कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में उसकी मर्ज़ी से भेजा है। ये इंसान की मर्ज़ी थी कि वो इस दुनिया में भेजा जाए और वो इस टेस्ट को दे। दोस्तों अल्लाह ताला ने इसी वजह से इंसान को फ्री विल की खसूसियत दी, यानी इंसान अपनी मर्ज़ी से कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता है। ये खसूसियत अल्लाह ने फरिश्तों को नहीं दी थी। फरिश्ते अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जा ही नहीं सकते और ना उनके अंदर ये खसूसियत पाई जाती है। इसी खसूसियत की वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा कि यानी एक ऐसी मखलूक के जिसको दीगर तमाम मखलूक़ात के ऊपर, चरिंद परिंद के ऊपर फजीलत हासिल है। यही वो खसूसियत है जो इंसान को मुमताज़ बनाती है। तो ये खसूसियत भी इंसान के ऊपर अल्लाह का एक एहसान थी कि अल्लाह ने इंसान को अपने लिए फ़ैसले का इख्तियार दिया। ये कहना डॉक्टर जाकिर नाइक का था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मज़ीद ये कहा कि चूँकि इंसान ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि कुरान इंसान के ऊपर उतारा जाए और जब आप किसी इम्तिहान में सोचते समझते जानते बूझते हुए दाखिल हो जाएं तो आपको वो इम्तिहान देना पड़ता है।
اور آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس امتحان کو ضرور پاس کریں۔ کسی امتحان میں جا کر یہ کہنا کہ مجھ سے سوالات کیوں پوچھے جا رہے ہیں، مجھے کتاب کیوں نہیں دی جا رہی، یہ انتہائی احمقانہ باتیں ہیں۔ تو یہ امتحان یعنی یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں سے پوچھ کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور ہم انسانوں کے پوچھے جانے کے بعد یہ قرآن ہمارے پر اتارا۔ اس ملحد نوجوان نے کہا کہ مجھے تو نہیں یاد کہ اللہ نے مجھ سے کب پوچھا تھا، کیا آپ کو یاد ہے؟ تو جس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا نہیں، مجھے بھی یہ نہیں یاد کہ اللہ نے ہم سے کب پوچھا تھا، لیکن اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا کہ مجھ سے پوچھا گیا تھا۔ بہت سی ہماری میموری ایسی کہ اللہ نے بعد میں وائپ آؤٹ کر دی، ہمارے ذہن سے مٹا دی۔ جیسا کہ ایک انسان کو نہیں معلوم کہ وہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں روح اس کی ماں کے پیٹ کے اندر ہی پھونک دی جاتی ہے، لیکن اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو کہہ سکے کہ مجھے وہ تمام حالات و واقعات یاد ہیں جب میں پیدا ہوا۔ تو اس لیے انسان کی میموری وقت کے ساتھ وائپ آؤٹ کر دی جاتی ہے۔ تو اسی لیے جب اللہ کی ذات نے انسان سے پوچھا تھا کہ تمہیں دنیا میں بھیجا جائے اور تم پر قرآن اتارا جائے، تو انسان نے اس چیز کو قبول کیا، اور اس کو قبول کرنے کے بدلے میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا، اور انسان کو اچھے یا برے رستے کو اختیار کرنے کا اختیار بھی دیا۔ اور اب جو انسان اچھا رستہ یا نیک رستہ اختیار کرنے والے ہیں، اللہ ان کو جنت میں بھیجے گا، اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں اور ٹھیک رستہ اختیار نہیں کریں گے، اللہ انہیں جہنم میں بھیجے گا۔ تو دوستو، یہ جواب تھا اس ملحد نوجوان کے پہلے سوال کا، جس سے وہ خاصا مطمئن بھی ہوا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے علم، ان کی قابلیت اور ان کے سوال کے جواب دینے کی خاصیت کو، ان کی اس قابلیت کو اپریشیٹ کرنے لگا، اور بڑھا اپنے دوسرے سوال کی جانب، جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ جو نوجوان ملحد ہوتا ہے، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے والا انسان ہے، یعنی وہ اس دنیا کی بناوٹ اور اس دنیا کے بننے کے طریقے پر غور کر رہا ہے اور حق کو پانا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ سوچتا ہے، وہ بہتر ہوتا ہے ان لوگوں سے جو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ جس طرح اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جاننے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید کہا کہ کم علم یا سائنس کا محدود علم انسان کو ملحد بنا دیتا ہے، اور سائنس کا پورا علم انسان کو مسلمان بنا دیتا ہے۔ یعنی علم اگر آپ کو کسی چیز کا ہو تو وہ ادھورا نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کو آپ پورا جانیے، اور پورا جاننے کی جستجو آپ میں ہونی چاہیے۔ بڑھتے ہیں اس ملحد نوجوان کے، جس کے 2 دوست ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچرز سننے کی وجہ سے مسلمان ہو چکے تھے۔ اب وہ اپنے سوالات لے کر ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے تھا، اور ان سے اپنے جوابات کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نوجوان اپنا دوسرا سوال کچھ اس طرح سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، کہ اللہ نے بار بار قرآن میں اس دنیا کی مثالیں دیں، اور انسان کو کہا کہ تم شکر ادا کرو، اور انسان کو کہا کہ تم اس عظیم کائنات سے نصیحت حاصل کرو، اس سے سیکھو۔ اللہ کی ذات تو اتنی بڑی ہے، وہ پھر ہمیں بار بار ان پہاڑوں، ان سمندروں، اس پانی اور اس کائنات کی مثالیں کیوں دے رہی ہے، جب اس دنیا کی اللہ کے نزدیک ویلیو ہی کوئی نہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے سر جتنی بھی نہیں، تو اللہ ہم انسانوں سے کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم اس دنیا پر یا اس کائنات کے اوپر رشک کریں؟ تو اس نوجوان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مائک تھاما اور اس سوال کا جواب کچھ یوں دینے لگے کہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے سر جتنی ہے، کیونکہ وہ آلریڈی اللہ اکبر ہے، تمام چیزوں سے بڑا ہے، وہ آلریڈی گریٹسٹ ہے۔ لیکن ایک انسان کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھ کر اس پر رشک کرتا ہے۔ ایک انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بہت سارا پانی دیکھ کر اس پر رشک کرتا ہے، اور اس کے بنانے والے کی جستجو میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بنانے والے کے قریب جانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس نوجوان سے کہنے لگے کہ اے نوجوان، تم مجھے بتاؤ کہ اگر خدا نخواستہ تمہاری ماں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے
اور تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ فلانے شہر کے فلانے ہسپتال میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، تو تم یقیناً کسی راہگیر کی بجائے اس کے پاس جاؤ گے، کیونکہ تم نے سن رکھا تھا کہ وہ ڈاکٹر بہت قابل ہے، وہ اپنے شعبے میں انتہائی علم رکھتا ہے۔ اسی طرح انسان کی سائیکالوجی اور انسان کا ذہن چلتا ہے۔ انسان جن لوگوں کی بڑائی سنتا ہے وہ ضرورت کے وقت انہی کی طرف جاتا ہے، اور انسان کو جہاں سے زیادہ فائدے کی امید ہوتی ہے انسان اسی طرف جاتا ہے۔ اور چونکہ دنیا کی یہ چیزیں انسان کو فائدہ دے رہی ہیں، پہاڑ انسان کو فائدہ دیتے ہیں، ان پر برف برستی ہے اور وہ پانی بن کر انسان کے کھیتوں کو سیراب کرتی ہے، یہ سمندر کا پانی انسان کو فائدہ دیتا ہے، یہ دھوپ اور یہ کائنات، اس میں موجود ہر چیز، ہر نعمت انسان کو فائدہ دے رہی ہے، اور انسان اس نعمت کو کبھی کھونا نہیں چاہتا، اور انسان آب حیات کی تلاش میں مارا پھرتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے اور میں ان نعمتوں کو انجوائے کر سکوں، ان سے فائدہ اٹھا سکوں۔ اسی لیے اللہ نے تمہیں اس کائنات کی مثال دی، کیونکہ یہ کائنات تمہاری ضرورت ہے، یہ کائنات اللہ کی ذات کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کائنات کی مثال یا اس کائنات کی وقعت یا حیثیت ایک مچھر کے سر جتنی بھی نہیں، لیکن تم انسان کے لیے اس کائنات کی حیثیت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات تمہیں کہتی ہے کہ تم اس کائنات پر رشک کرو۔ جب اس کائنات پر تم رشک کرو گے تو پھر تم سوچو گے کہ اگر یہ کائنات اتنی بڑی، اتنی خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والا رب کس قدر بڑا اور کس قدر عظیم ہے۔ تو اس طرح تم اپنے رب کے مزید قریب ہوتے چلے جاؤ گے، اور یہی مقصد ہے کہ اللہ کی ذات نے قرآن مجید نے مسلمانوں کو اس کائنات کے اوپر رشک کرنے کو کہا اور اللہ کی ذات پر زیادہ سے زیادہ شکر بجا لانے کو کہا، اور بے شک اللہ شکر ادا کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ وہ گفتگو اور اس کا حوال آپ کے سامنے پیش کیا گیا جو ایک ملحد نوجوان اور عظیم مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک کے مابین ہوئی۔ وہ سوچنے سمجھنے والا پڑھا لکھا ملحد نوجوان نہ صرف خاصا سیٹسفائی ہوا، بلکہ اس نے اس بات کا اظہار کہ وہ سیٹسفائی ہو چکا اپنی باتوں اور اپنے الفاظ سے بھی کیا۔ اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر سختی سے کار بند کرے، اور جب ہم اللہ پر ایمان لے آئے تو ہمارے پاس کوئی وقعت نہیں بچتی، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ ہم اللہ کے الفاظ، اللہ کے قرآن، اللہ کے رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر سوالات اٹھائیں۔ اور اگر کوئی سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگوں اور ان جتنا علم رکھنے والے مبلغین کے ساتھ رجوع کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے سوالات کے تسلی بخش جوابات دے سکیں۔ اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔